ایک دفعہ رسول اللہ مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا، اس دوران میں انصار کے بعض نوجوانوں نے کہا ہماری تلواروں سے اب بھی کفار کی ان کے خون ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ نے مال غنیمت جب تقسیم کیا تو انصار میں تقسیم نہیں کیا، سارے مال مہاجرین کو دیا۔ یہ بات کسی نے رسول اللہ کے سامنے لے کر آئی۔ اللہ کے نبی انصار کے نوجوانوں نے ایک شکوہ کیا ہے، ایک بات کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ انصار کو ایک جگہ پر جمع کرو، ایک خیمے کے اندر، اور خود رسول اللہ آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، پوچھا تمہارے اندر باہر سے کوئی تو نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی نبی باہر سے تو کوئی اور نہیں ہے، بس ایک شخص ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ شخص کون سا ہے، کون ہے وہ شخص؟ تو وہ بڑے بیٹھے تھے، انہوں نے ایسی مزاح کے انداز میں کہا اللہ کی نبی وہ شخص آپ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا میرا اماں مدینے کا تھا اور بانجا قوم سے ہی ہوتا ہے، یعنی میں آپ کی قوم میں سے ہوں، میرا اماں اس علاقے کا تھا، مدینہ منورے کا، میں باہر کا نہیں ہوں، اور کوئی آدمی باہر سے تو نہیں۔ انصار نے کہا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میری نبی نے فرمایا انصار کے لوگوں تم سے ایک اعتراض آیا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کی تلوار پر اب بھی کفار کا خون ہے، اور تمہیں مالی غنیمت سے میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو بڑے اٹھ کر انہوں نے کہا، جو قوم کے بڑے ہوتی ہے، اٹھ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ بات ہم بڑوں نے کی ہوتے تو ہم جواب دیتے، لیکن یہ بات نوجوانوں نے کیا ہے، نوجوانوں نے یہی بات کیا ہے، آپ اس پر ناراض نہ ہونا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب بڑوں کا یہ ادب، احترام اور الفاظ سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا انصارو، شام کے وقت جب لوگ اپنے گھروں میں جاتی ہے اپنے ساتھ مال لے کر جائیں گے، لیکن میرے انصارو جب آپ گھروں میں جائیں گے تو اللہ کی نبی آپ کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میری نبی نے ایک اور بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کے لوگوں اگر لوگ ایک وادی پہ چلیں گے، ایک راستے پہ چلیں گے، میرے انصار دوسرے راستے پہ چلیں گے، میں سب لوگ چھوڑ کر میں اپنے انصاروں کے ساتھ جاؤں گا۔ لوگ ایک راستے پہ چلتے ہیں، انصار دوسرے پہ، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہی بات سنی کہ شام رسول اللہ ہمارے ساتھ جائیں گے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی دل میں کوئی بات آتا ہے اور بات سامنے لے کر آؤ تو شکوے، اعتراضات، شبہات سب کچھ ختم ہوتی ہے۔ جب بات سامنے آیا رسول اللہ نے ان کو ایک ایسا حوصلہ دیا کہ انہوں نے کچھ نہیں لیا۔ اور کیوں لیتے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام مدینے میں آیا، میرا نبی جب مدینہ منورے میں آیا، انصار کے لوگوں نے اخوت کا ایسا مثال قائم کیا، اپنا تجارت کا مال اپنی مہاجر بائی کے ساتھ تقسیم کیا، اپنا 2 بیوی میں سے ایک بیوی کو طلاق دیا تاکہ یہ میری مہاجر بائی کا بیوی بن جائے۔ ایسے لوگ تھے اور تو قربانی دینے کے عادی ہو چکے تھے۔ جیسا میں نے قربانی کورس میں ایک مسئلہ آپ کو بتایا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر یہی حدیث، بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا نہ قبر کا زیارت آج کے بعد کرنا ہے، اور نہ قربانی کی گوشت 3 دن کے علاوہ باقی دنوں میں رکھنا ہے، نہیں کرنا یہ کام۔ یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ لوگوں میں اعتاد کا درجہ پیدا ہو جائے، تاکہ قبروں کا جو شرکی عقائد ہے وہ ان کی دماغ سے مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن جب لوگوں میں رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کی دلوں میں توحید ایک مضبوط قلعہ بن گیا، اب ان کی دلوں میں گوشت کا شوق نہیں ہے،
اب یہ بھوکا رہ کر اپنی بائی کا خیال رکھ سکتی ہے؟ تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب جاؤ زیارتیں کرو، قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمایا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، اب اجازت ہے، کتنے دن آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لو۔ اللہ کا نبی نے ایک معاشرہ، ایک ترتیب، ایک نظام کو قائم کرنا تھا۔ وہ نظام جب قائم ہو گیا نا، طلحہ بن عبید اللہ نے 7 لاکھ کی درہم پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو زمین بھیجا۔ جب پیسے ہاتھ میں آئے، رات کے وقت نیند نہیں آتا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو نیند نہیں آتا تھا، تو اپنے خادم سے کہا یہ 7 لاکھ درہم مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ جب وہ مال تقسیم ہو گیا تو وہ سو گئے۔ ایسی عطا کا درجہ اللہ کے نبی نے اپنے صحاب میں پیدا کیا۔ تو انصار تو ایسے لوگ تھے کو مال و جان سب کچھ قربان کرتے تھے اللہ کے نبی پر، لیکن ایک موقع تھا غزوہ حنین کے بعد اللہ کا نبی خود اپنے ہاتھوں سے مال تقسیم کر رہا تھا۔ ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ کرام نے، بخاری کے اندر بھی روایت ہے اور مستدرک کے اندر بھی یہی روایت ہے، بعض الفاظ مختلف ہے، یہی الفاظ نقل کیا کہ اس کا نام کیا تھا خرقوس ذوالخویسرہ الزہیر السعدی التمیمی۔ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کا نبی مال تقسیم کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک لفظ بولا، صحابی نے ان کا نقشہ بھی نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کا علامت نقل کیا ہے وہ ہے ادعج العینین، یہ آنکھوں میں سفیدی اور سیاہی جب زیادہ ہو، سفید جگہ زیادہ سفید، سیاہ جگہ زیادہ سیاہ۔ میں نے پنجاب میں خوارج کی علامتوں کے بیان کرنے کے بیان میں ایک لفظ کہا تھا کہ ان کے آنکھیں حسین تھی، تو بعض لوگ پھر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیسے حسین آنکھیں تھی۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں یہ جو سرخ جگہ ہے، سرخی بھی تھا، تو یہ زیادہ حسن کی علامت ہے، اور وہ بھی حسن کی علامت ہے۔ سفیدی زیادہ سفید اور سیاہی زیادہ سیاہ، یا زرد رنگ، کوئی بھی رنگ ہو زیادہ ہو، تو ان کی آنکھیں جو تھی گہری کیوں نظر آتی ہے ایسی آنکھیں؟ جب سفیدی بھی زیادہ ہو اور آنکھوں کے اندر یہ کالا جگہ بہت زیادہ کالا ہو، تو یہ گہری آنکھیں ہوتی ہے۔ تو ادعج العینین کے دونوں معنی ہے کہ ان کی آنکھیں گہری تھی، سفید جگہ زیادہ سفید، سیاہ جگہ زیادہ سیاہ، ایسی معنی، اور کالا جگہ زیادہ کالا۔ تو آنکھوں میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک کالا اور ایک سفید۔ کالا زیادہ کالا تھا، سفید زیادہ سفید تھا۔ ادعج العینین گہری نظر آتی تھی۔ واسع الجبین، پیشانی بہت فراخ تھا۔ ادعج العینین واسع الجبین، اور ایک روایت میں ہے کان بین عینیہ آثر السجود، دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جو ٹافا ہوتا ہے نا، جیسے آپ قادری صاحب کے پیشانی میں دیکھ رہے ہیں، ویسے ٹافا اس کے پیشانی میں تھا۔ اور صحابی کہہ رہا ہے کہ ادعج العینین واسع الجبین کان بین عینیہ آثر السجود، مخلوق الرأس، سر منڈوایا تھا، بال نہیں تھی، بال ختم کیا تھا۔ قص اللحیہ، گنی داڑھی تھی، بہت زیادہ گنی۔ اچھا، مولانا امین صفدر اکاڑوی سے ایک غیر مقلد نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں یہ سینہ ایمان کا جگہ ہے، دل، اور یا ایمان کا جگہ وہ 70 کی نیچے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایمان کا جگہ تو دل ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ فرمائے کہ پھر آپ لوگ ناپ کی نیچے کیوں ہاتھ رکھتے ہیں، سینے پہ رکھ۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی کو اللہ نے بہت اچھا حافظ عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں دل ہے ایمان کا جگہ، تو پھر داڑھی دل تک یا ناپ کے نیچے تک؟
پھر تو دل تک داڑھی رکھنا چاہیے نا، ایک مٹھ۔ ویسے ابن عمر نے بخاری میں روایت کیا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ابن بخاری کی آوازیں لگا کر پھر جب بخاری کا بات آتا ہے تو نہیں مانتا۔ کیوں؟ خواہش۔ اور یہ اہل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں وہ شخص جب تک انہوں نے میرے الفاظ کو خواہش پر مقدم نہیں کیا تو مومن نہیں ہے۔ خواہش نہیں اوپر کرنا، اللہ کے نبی کا بات سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مان۔ تو کس اللحیہ، اس کا بھی بہت بڑی داڑھی تھی، گنی ہوئی تھی، بڑی بڑی۔ اور یہ رخسار جو ہوتے ہیں نا، روایت میں آتا ہے کہ یہ پرگوشت تھے، بڑے بڑے پرگوشت۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایک روایت میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو فرمائے اعدل۔ اب اعدل امر کا صیغہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو تو لفظ نہیں کہا، آف یہی لفظ انہوں نے کہا اعدل، اللہ کے نبی عدل کر۔ اور مستدرک کی روایت ما عدلت یا رسول اللہ، تو نے عدل نہیں کیا اللہ کے نبی، اتنا گستاخ۔ ما عدلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تو نے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دو صحابہ اس وقت میں ہے، عمر بھی ہے، خالد بھی ہے۔ عمر سامنے آیا، فرمایا دعہو، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو تاکہ میں ان کا سر اڑا دوں۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے کہا مجھے اجازت دے دو تاکہ میں ان کا سر اڑا دوں، رسول اللہ نے فرمایا دعہو، چھوڑ دیں ان کو۔ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کی ایسی جماعت ہوگی۔ اصحاب کا معنی جماعت ہے، یہ ایک ایسی جماعت کو جنم دے گا کہ وہ جب نماز پڑھیں گے تو بہت خوبصورت نماز، وہ جب تلاوت قرآن کرے گا بہت خوبصورت تلاوت کرے گا، لوگ متاثر ہوگے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک روایت میں آتا ہے خالد سامنے آیا، حضرت خالد نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو، اس گستاخ کا سر میں اڑا دو۔ ویسے خرقوس ذوالخویسرہ انہوں نے کہا کہ ما عدلت یا رسول اللہ، اور پھر چلا گیا۔ ایسی جا رہی ہے تو اصحابی مصطفیٰ سامنے آتے ہیں، اللہ کی نبی اجازت دو، نبی نے فرمایا چھوڑ دیں۔ پھر لوگ بولیں گے اپنے مسلمانوں کو قتل کرتی ہے جو ان کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہی ہے، ان کو نہیں چھوڑتی۔ اسے لفظ کہا اللہ کے نبی نے، پھر لوگ اسلام کے طرف نہیں آئیں گے۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں لوگ ملحد بن جا رہی ہے، مولوی اختلاف کرتے ہیں۔ تو میں نے بہت سے علماء کو دیکھا کہ انہوں نے یہی میدان چھوڑا، کس وجہ سے؟ کہ لوگ اسلام کے طرف آئیں گے، جائیں گے نہیں، اس وجہ سے۔ ویسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ چھوڑ دیں ان کو، ان کی نسل آئے گا، ان من ذئ ھذا یخرج قوما، ان کی نسل سے ایک ایسا قوم جنم دے گا، ان کے اصحاب ہوگی، دوست ہوگی کہ نماز پڑھیں گے بہت خوبصورت نماز۔ اور ایک علامہ یقولون من قول خیر البریہ، خیر البریہ خیر بالائی کو کہتی ہے، ساری مخلوق میں جو سب سے عظیم انسان ہوگی ان کی بات ہی ان کی زبانوں پر ہوگی، یعنی میری بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی کنایتاً فرمایا۔ کبھی ہم اللہ کی قرآن پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بولیں گے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے یکون فی آخر الزمان، آخر زمانے میں دجالون کذابون، دجال ہوگی، ایک نہیں ہزاروں کذاب ہوگی، یاتونکم من الاحادیث، آپ کے سامنے میرے احادیث لے کر آئیں گے، فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تو وہ حدیث آپ نے کبھی سنا ہوگا، نہ آپ کے باپ دادوں نے
کہا پر سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خود کو بھی بچا اولاد کو بھی بچاؤ. لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کری، تمہیں گمراہ کرے. جیسے اللہ کے نبی نے علامت بیان فرمائے ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ صاف ورق کی طرح دیا، لیکن ہم نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں تو اٹھ کر اعتراض کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے یہی فرمایا. پھر فرمایا یعنی ان کے پہلے علامت جو اس روایت میں ملتا ہے وہ یہ ہے قرآن حدیث. قرآن حدیث آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اللہ کا قرآن پڑھیں گے لیکن خلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور اللہ کی نبی نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکاری سے تیر آگے نکل جائے اور اس پر خون کا نشان نہیں ہوتا. ویسے جتنے تیزی کے ساتھ یہ تیر شکار سے آگے نکل جاتا ہے تو اس پر خون کا نشان نہیں ہوتا، ویسے یہ تیزی کے ساتھ دن سے نکل جائیں گے. صبح مسلم شام کافر، شام مسلم صبح کافر. صبح یہ مسئلہ شام یہ مسئلہ، تبدیلی وقت بوقت آتی ہے. پھر قادیانی بن گیا، پھر ملحد،